بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم نیب کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں۔ نیب میں ان کا کیس ہے اور اس سے پہلے وہ اس کیس میں گرفتار بھی ہو چکے ہیں اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ سے ان کی رہائی ہو سکی تھی اور پھر انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کی تھی، لیکن ساتھ یہ تھا کہ انہوں نے پھر نیب میں تفتیش میں شامل ہونا ہے، تو لہٰذا اب وہ صبح جا رہے ہیں 23 مئی کو نیب کے سامنے۔ اس سے پہلے چیئرمین نیب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، جی ہمارے لیے کوئی فیورٹ نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب کیسز کو ہم نے برابر دیکھنا ہے، یہ بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ 80% چانس ہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، اور یہ بات انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پر انٹرویو دیتے ہوئے کہی ہے۔ لیکن اس سب کے بارے میں ان کا ایک پیغام بھی آ گیا ہے، ایک طرف اپنے ووٹر اور سپورٹرز کارکنوں کے لیے جو بڑی تعداد میں پہنچا کرتے تھے جب بھی عمران خان صاحب کی کوئی پیشی عدالت میں ہوتی تھی، اور دفعہ 144 ہم دیکھتے تھے لگتی تھی اسلام آباد میں، خیر وہ تو لاہور میں بھی جہاں جہاں عمران خان جاتے تھے دفعہ 144 ہمیں نظر آتی تھی، تو ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور پارٹی لیڈرشپ جو ملک سے باہر ہے ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ اب ایک طرف جو یہاں پر لوگ ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ کسی بھی طرح کا آپ نے کوئی تشدد کا مظاہرہ نہیں کرنا، کوئی مظاہرہ اس طرح کا نہیں ہونا، آپ نے امن و امان قائم رکھنا ہے اگر مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر آپ کوئی اس طرح کا احتجاج کریں گے جو مظاہرے کی شکل اختیار کرے گا یا جس میں تھوڑی سی شدت ہوگی، تو پھر ہوگا یہ کہ آپ کو گرفتار کیا جائے گا اور اس سب کا بہانہ بنا کر مزید مسائل پیدا کیے جائیں گے، الیکشنز سے بھاگا جائے گا۔ پہلے الیکشنز کے لیے حکومت تیار نہیں ہے، وہ تو لکھ کر دے رہی ہے۔ ایک تو یہ پیغام ہے۔ دوسرا، جو لوگ ملک سے باہر ہیں جن میں شہباز گل ہیں، زلفی بخاری ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ابھی پاکستان نہ آئیں، وطن نہ آئیں اور گرفتاری سے بچیں۔ حتیٰ کہ جو لوکل لیڈرشپ ہے ان کو بھی یہ کہنا ہے کہ جی گرفتاری سے بچا جائے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف گرفتاری ہو رہی ہے یا کچھ لوگ جو ہیں سامنے آ رہے ہیں اور وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ مطلوب ہوتے ہیں، ان کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو جو پارٹی چھوڑ رہا ہے اس کے لیے ایک الگ کرائٹیریا ہے، جو نہیں چھوڑ رہا اس کو یہ کہا جا رہا ہے جی آپ کوئی لکھ کر دیں، کوئی بیان حلفی گارنٹی۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ تحریک انصاف اب یہ کر رہی ہے کہ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اگر وہ عہدیدار تھے پارٹی کے تو ان کی جگہ دیگر لوگوں کو پارٹی کا عہدہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح فاروق حبیب ہیں، صداقت عباسی ہیں، ان کو مزید چارج دے دیا گیا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ تیز بھی ہو رہا ہے، وسیع بھی ہو رہا ہے مزید گرفتاریوں کا، اور ظاہر تحریک انصاف کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی بات کریں تو انہوں نے ٹویٹر سپیس میں بات کرتے ہوئے کہا، جس پر ہم آگے تفصیل سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، کہ رات جتنی اندھیری ہو یا اندھیرا جتنا گہرا، ان کے الفاظ ہیں کہ جتنا اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے تو پھر صبح ہونے والی ہوتی ہے۔ تو ابھی بھی پر امید ہیں کہ یہ جو کچھ حالات ہیں اس سے وہ نکل سکیں گے۔ اب اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو پھر حالات کیا ہوں گے؟ کیونکہ جو بات میں سب سے شروع میں کہنا چاہ رہا تھا مجھے اب یاد آئی کہ آج بول نیوز پر پروگرام میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے رہنما تھے، تو ان سے جب بات ہوئی کہ جی حالات کے حوالے سے یا دیگر، تو انہوں نے کہا جی یہ اس وقت انسٹیبلٹی بہت ہے، اس لیے ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے۔ وفاقی حکومت نے بھی کہہ دیا، نگران پنجاب حکومت نے بھی کہہ دیا جی یہ وقت نہیں ہے الیکشنز کا، سپریم کورٹ 14 مئی کا فیصلہ واپس لیں۔ ہاں کہ 14 مئی گزر چکی ہے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی فیصلہ واپس لیں، اور ابھی ماحول نہیں ہے، ابھی انسٹیبلٹی ہے، یہ ذرا ہم کنٹرول کر لیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جی اکنامک اسٹیبلٹی تب آئے گی جب یہ حالات کنٹرول ہو جائیں گے، تو یہ گرفتاریاں یا عمران خان کی گرفتاری یا کیسز یا نہلی جب وہ ہو چکی ہوگی تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جی الیکشنز کی طرف ہم جائیں گے، تب تک جناب استحکام نہیں آ سکتا، ابھی حالات بڑے خراب ہیں۔ سپریم کورٹ میں ہم نے بات ہوتی دیکھی، لیکن ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری جس کے حوالے سے وہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا اور یعنی اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جب عمران خان صاحب کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا تو 10 روپے ڈالر کی قدر بڑھ گئی تھی، پھر ان کی رہائی ہوئی تو 10 روپے ڈالر کی قدر نیچے آ گئی۔ تو یہ پاکستان میں بھی سینٹیمنٹ اور باہر بھی ہے کہ یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان گرفتار ہوں گے یا سب پارٹی ٹوٹ پھوٹ جائے گی تو پھر چین ہی چین یا بڑا اطمینان یا اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی، تو یہ بڑا مشکل ہوگا۔ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF کو تو اب تقریباً آپ سمجھیں کہ ختم ہو گئی کہانی، اور بجٹ کے حوالے سے ابھی تک جو اس سے پہلے میٹنگز ہوتی ہیں وہ نہیں ہو پا رہی۔ ڈالر سب سے اہم چیز آپ دیکھیے کہ 306 روپے پر چلا گیا ہے، 306 روپے پر۔
جس کو 200 سے نیچے لانے کے لیے اسحاق ڈار صاحب آئے تھے، وہ اب 300 کراس کر چکا ہے اس وقت، اور 306 پر بھی شاید اوپن مارکیٹ میں نہیں مل رہا۔ انٹر بینک میں ابھی تک روکا ہوا ہے 285-86 پر انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہوا ہے، لیکن یہ بھی ایک آئی ایم ایف کی شرط کو توڑا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آئی ایم ایف اس کے بغیر مان جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب آئی ایم ایف نہیں آ رہا، ورنہ یہ نہ ہوتا۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی اسی طرح گیپ تھا اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں، تو اس کو پھر ختم کیا گیا تھا، اسحاق ڈار نہیں چاہتے تھے لیکن آخرکار ان کو ماننا پڑا تھا۔ تو اب آپ دیکھیے پھر کتنا، یہ کوئی 20 روپے کا گیپ آ چکا ہے، 20 روپے کا، تو یہ بھی بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ تو بالکل آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو چیز ہم دیکھ رہے تھے، اگر عام لفظوں میں بات کریں کہ 180 روپے میں تھا اگر ڈالر عمران خان صاحب کے دور میں، تو وہ اب 306 پر پہنچ گیا۔ اور مہنگائی کا بھی آپ اسی طرح اندازہ لگا لیں، ہر چیز آپ کو تقریباً اتنی مہنگی یا اس سے زیادہ ہی مہنگی ہوتی ہوئی نظر آئی ہوگی، چاہے وہ پیٹرول ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہر طرف آپ کو اتنی مہنگائی نظر آئے گی۔ اسی دوران میں ایک اعلان پرویز الہی صاحب کا ہے، سب کا خیال تھا کہ وہ اعلان کر دیں گے وہ بھی تحریک انصاف کو چھوڑنے کا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کھڑے ہیں، میں اور مونس الہی کھڑے ہیں۔ مونس الہی صاحب کے بارے میں اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم بھی کوئی چھوڑ کر نہیں جا رہے، لیکن آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چھوڑ جائیں۔ لیکن اصل معاملہ ہے جس پر بات نہیں ہو رہی، وہ ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد ہوگا کیا۔ عمران خان کے خلاف کیسز ہیں، پہلے ہی ہم نے دیکھا 150 کیسز کے لگ بھگ پہلے ہی بنے ہوئے تھے، اب یہ نیب والا بھی کیس ہے۔ تو یہ تو بات بہت عرصے سے ہو رہی تھی کہ کسی نہ کسی کیس میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور گرفتار کرنا ان کا مطلب نظر آ رہا ہے کہ ابھی نہیں تو کل آنے والے دن میں کہیں نہ کہیں ان کی گرفتاری ہوگی۔ ایک تو تھا کہ کیس کوئی ایسا نہیں بن پا رہا تھا مضبوط، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کے بعد کیا ماحول بنتا ہے۔ میں آپ کو خبریں بتا رہا ہوں، میں اس میں کوئی تجزیہ نہیں کر رہا، اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں یہ دیکھیے خبر یہ بھی کہ شیریں مزاری صاحبہ ان کو پھر رہا کیا گیا، یہ چوتھی دفعہ پھر ان کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ پہلے 3 دفعہ رہائی ملی اور گرفتاری ہوئی، اب چوتھی دفعہ پھر رہائی ملی اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو عدالت کے احکامات پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، اب لاہور ہائی کورٹ کے تھے، تو اس کے باوجود ان کی گرفتاری ہم نے دیکھا کہ ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں تحریک انصاف کے کون سے رہنما خاموشی اختیار کر گئے یا بیرون ملک موجود ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں پرویز خٹک صاحب ہیں، وہ اتنے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آنے والے دنوں میں چھوڑ جائیں گے۔ پرویز خٹک صاحب کا یہ ضرور آیا کہ وہ پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ کس وقت کون چھوڑ جائے۔ اب یہ تو بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تو تب بھی یہ نہیں ہے کہ جی یہ لوگوں کا چھوڑنا یہ ختم ہو جائے گا، وہ ساتھ چلتا رہے گا، مگر جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بالکل جب تحریک انصاف بالکل ختم ہو چکی ہوگی پھر الیکشنز ہوں گے، مگر اس سے بھی یہ ہوگا کہ جی ہے ہی نہیں ایک جماعت، تو اس کو الیکشنز کو مانے گا کون انٹرنیشنلی، اور پھر کیا اس سے اسٹیبلٹی آ جائے گی، کیونکہ وہ آلریڈی ہے، وہ جماعتیں تو پہلے ہی ہیں تحریک انصاف کے علاوہ ساری جماعتیں ہیں، تو پھر بھی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی۔ یہی اگر اسٹیٹس کو چلتا رہے گا تو پھر کیا حالات بہتر ہوں گے۔ آنے والے دن بہت زیادہ خوفناک نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ تو کہہ دیا دوبارہ گرفتار ہوں تو بالکل آپ نے پرامن رہنا ہے، کوئی اس طرح کی ہنگامہ آرائی قطعی طور پر نہ ہو۔ اچھا، ساتھ ہی خبر ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے گرد بھی گھیرا تنگ ہے، اور ان کے حوالے سے بھی ایف آئی اے نے کہا ہے کہ جی ان تک بھی پہنچا جا سکتا ہے، اور ای سی ایل میں نام اور یہ سب خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا جی، عمران خان کہہ چکے میری گرفتاری کے 80% امکانات ہیں۔ اب دیکھیے یہ جنگ میں خبر چھپی ہے، جنگ میں، ٹھیک ہے، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جی، اور جنگ اگر کچھ کہہ رہا ہے تو وہ سوچ لیجئے آپ۔ مہتاب حیدر صاحب کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی رکی ہوئی امدادی قسط کی بحالی کے امکانات معدوم ہوتے جا رہے ہیں، ختم، کوئی چکر نہیں، کوئی امداد نہیں آ رہی آئی ایم ایف سے، اور اس تعطل کو دور کرنے کے لیے طرفین پاکستان اور آئی ایم ایف کو سخت اقدامات کرنا ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ سے قبل جموں توڑنے کے لیے آخری کوششیں جاری ہیں، تاہم آئندہ چند دنوں تک بھی تعطل برقرار رہا تو آئی ایم ایف امدادی قسط کے اجراء کا امکان دم توڑ جائے گا۔ توسیع فنڈ سہولت کے تحت 6 ارب 60 کروڑ ڈالرز کی جاری پروگرام کی میعاد 30 جون 2023 کو پوری ہو جائے گی۔ پروگرام کے نئے جائزے کے لیے پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری ہے، جو گزشتہ 3 نومبر کو لاگو ہو گیا تھا۔ تاہم رواں مالی سال 1 جنوری تا 9 فروری بات چیت کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اسٹاف لیول ایگریمنٹ پر دستخط نہیں ہو سکے۔ قومی بجٹ 9 جون 2023 کو متوقع ہے، اس سے قبل سمجھوتہ نہ ہوا تو آئی ایم ایف کا امدادی پروگرام ناکام ہو جائے گا۔ یہ پروگرام اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے اگر سمجھوتے پر فوری دستخط ہو جائیں اور آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ 1 ارب ڈالرز آئندہ امدادی قسط کی منظوری دے دے۔ رابطہ کرنے پر وزارت خزانہ کے سابق مشیر ڈاکٹر خاقان نجیم نے کہا کہ کوئی سمجھوتہ نہ ہونے کا کہنا ہی عوامل میں انتہائی سیاسی غیر یقینی، اقتصادی بدنظامی اور بیرونی سرمایہ کاری کی عدم دستیابی شامل ہیں۔ یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جی یہ سابق مشیر نے کہا ہے وزارت خزانہ کے
کہ کوئی سمجھوتا نہ ہونے کا کہنا ہی عوامل میں انتہائی سیاسی غیر یقینی، یہ صرف کہ سمجھوتا ہی نہیں ہوا، اسی سے انتہائی سیاسی غیر یقینی، اقتصادی بد انتظامی اور بیرونی سرمایہ کاری کے عدم دستیابی شامل ہیں، کہ یہ ہے جناب کہ یہ سمجھوتا نہیں ہو رہا تو اس کے اثرات یہ ہیں، یہ اصل بات ہے۔ تو نہ بیرونی سرمایہ کاری، نہ اندرونی حالات، نہ کچھ، تو انسٹیبلٹی تو ہمیں بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ پھر غیر منقولہ جائیداد کی فروخت کیپٹل گین کے لیے بڑی ترمیم متعارف کرانے کی سفارش، ٹیکسز اور بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، معیشت سکڑ رہی ہے، ابھی تک یہ نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے فگرز کیا دینی ہے، اس کو رد و بدل ادھر ادھر کرنے کی کوششیں اپنی جگہ جاری ہیں۔ یہ بات شہباز رانا صاحب، دیگر جو صحافی ہیں جو اکانومی بات کریں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اب اسحاق ڈار صاحب یہ آگے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو، کہ ہم کچھ دکھا سکیں کہ معیشت میں کچھ بہتری ہے، یعنی اتنی تباہ حال نہیں ہے جتنی تباہ حال ہے اصل میں، اس سے کم تباہ حال دکھانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی خبر لگی ہوئی ہے جی، ڈان میں حکومت کمرے سے اسحاق ڈار کو نکال کر کسی بھی معاشی ماہر سے معیشت کا حقیقی جائزہ لے لے، اسحاق ڈار کے علاوہ کسی سے پوچھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا جی، عامر ڈوگر کو 12 روز بعد رہا کر کے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، فرق حبیب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ علی محمد خان ملکہ بخاری سے متعلق لا علمی کا اظہار کر دیا اسلام آباد پولیس نے۔ معیشت دگرگوں، شرح نمو 1% سے بھی کم رہنے کا امکان، یہ ARY خبر دے رہا ہے، 1% سے بھی کم۔ اب یہ تو منفی میں جا رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کیا کوئی دکھا سکتے ہیں کہ اچھا جی نہیں منوا سکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے سیکٹری خزانہ کو بھی تبدیل کروایا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کی کوئی اسٹیٹمنٹ دلا سکے، نہیں کہ جی معیشت اتنی تباہ نہیں ہے، تھوڑی سی کم تباہ وہ دکھانے کی کوشش کریں گے، تھوڑی سی زیادہ ان کے لیے بھی مشکل ہوگا کیونکہ اتنے برے حال ہیں، کتنا وہ جھوٹ بول سکیں گے۔ اچھا جی، PTI رہنما شریف مزاری 10 روز کے دوران چوتھی مرتبہ گرفتار، وکیل کا دعویٰ، ڈان نیوز کی خبر۔ ڈالر کی قیمت میں پھر اضافہ، ہر طرف یہ ہے، حتیٰ کہ جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب میں محسن نقوی، ان کا چینل بھی 24 وہ یہ خبر دینے پر مجبور ہے، کیا کریں کہ جی ڈالر جو ہے وہ 306 پر پہنچ گیا ہے۔ سیاسی عدم استحکام، ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی، یہ بھی 24 چینل ہی کی خبر ہے جی۔ اب آپ سوچئے کہ جو سب سے بڑا سیکٹر ہے ٹیکسٹائل، وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، تو حکومت کی اصل مشکلات تو یہ ہیں۔ اپریل میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ گزشتہ سال کی نسبت 29.22% تک کم ہو کر 1.232 بلین ڈالر تک رہ گئی ہیں۔ صنعت کاروں کا انڈسٹری چلانا دشوار ہو گیا ہے۔ انڈسٹری ذرائع کے مطابق گزشتہ ماہ دھاگا اور گارمنٹس 34%، کاٹن کلاتھ 18%، ٹاولز کی ایکسپورٹ میں 26% تک کمی ہوئی ہے، جس سے فیکٹریوں میں 50% کام بند کر دیا گیا۔ روز بروز کی ہنگامہ آرائی اور بدلتی سیاسی صورتحال نے ملکی ایکسپورٹ کو بھی بریک لگا رکھی ہے۔ ایک طرف صنعت کار پریشان ہے، دوسری طرف مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ امپلائڈ ہیں، روزگار ٹیکسٹائل سیکٹر میں اگر ہم کہیں پاکستان کا، اور ایکسپورٹ میں بھی پاکستان کی آمدنی جو ہے اس میں سب سے بڑا حصہ ٹیکسٹائل کا ہوتا ہے۔ پھر آخری خبر میں آپ کو بتا دوں، فیکٹریز کو زیرو ریٹڈ پالیسی پر گیس بل بھیجنے کا فیصلہ چیلنج۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب جو رعایتی گیس مل رہی تھی وہ کہانی ہوگی ہے ختم، تو یہ جناب لاہور ہائی کورٹ محکمہ سوئی گیس کا فیکٹریز کو زیرو ریٹڈ پالیسی کے تحت گیس بل بھیجنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کی جانب سے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا۔ بعد میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے غیر ضروری درخواست دائر کرنے پر محکمہ سوئی گیس پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ یہ جس شاہد کریم نے کا کہنا ہے کہ غیر ضروری درخواستیں عدالتی وقت کا ضیاع ہیں۔ محکمہ سوئی گیس کی جانب سے ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور عدالت کے منع کرنے کے باوجود وکیل بار بار کیس کا دفاع کرتے رہے۔ تو بہرحال تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، مشکل حالات ہیں، مہنگائی ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لیکن حکومت اس پر بات بھی نہیں کر رہی۔ مسلسل یہی بات ہو رہی ہے کہ جی عمران خان کی گرفتاری ہے، تو اگر گرفتاری کے بعد کوئی پلان ہے تو وہ تو کم از کم سامنے لایا جائے کہ عمران خان کی گرفتاری اور یہ سب کچھ جو ہوگا تو اس کے بعد پھر آگے ملک چلانا کس طرح ہے، اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ حافظ۔